سامعین محترم، کل کے درس میں ہم نے جو آیات پڑھی ان میں اللہ رب العالمین نے قانون جہاد، پہلا قانون جہاد بیان کیا۔ اس حصے میں 5 قوانین جہاد بیان ہوں گے۔ جہاد کرنا ہے تو یہ قوانین اپنانے ہوں گے، تب تمہیں کیا ملے گی؟ کامیابی ملے گی۔ اس میں پہلا قانون کیا تھا کہ بھائی اگر دشمن کے مقابلے میں جب کھڑے ہو جاؤ تو پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگنا۔ پیٹھ پھیرنا گناہ کبیرہ ہے۔ میدان جہاد سے پیٹھ پھیرنا، اور اس کی سزا اللہ نے ذکر کی ہے، فقط باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے اور اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاتا ہے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ لہذا ہاں، 2 صورتوں میں اجازت ہے کہ اگر جنگی چال چلنے کے لیے پیٹھ پھیری ہے، اس لیے جنگی چال تدبیریں مختلف چالیں چلتے ہیں نا، تو اجازت ہے، یا اپنے لشکر سے ملنے کے لیے، لشکر اپنا پیچھے رہ گیا ہے تو لشکر سے ملنے کے لیے میں ان سے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کروں گا، تو اس لیے اگر پیٹھ پھیر کر جا رہا ہے تو تب بھی کیا ہے؟ اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں۔ پھر درمیان میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میں نے فلاں کو قتل کیا، میں نے فلاں کو قتل کیا، تم نے نہیں قتل کیا۔ قتل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قتل کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی فلاں ڈاکٹر سے دوائی لی تو بندہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ دوائی سے ٹھیک نہیں ہوا۔ ٹھیک کس نے کیا ہے؟ دوائی تو آپ پہلے ڈاکٹر سے بھی لے رہے تھے نا، دوسرے سے بھی لی ہے۔ اگر دوائی میں شفا ہوتی تو سارے ڈاکٹر تھے دوائی دینے والے، لیکن وہ گلی کونے میں جناب علی 10 روپے کی دوائی لینے والا، اس سے بندہ ٹھیک ہو گیا۔ ہزاروں روپے خرچ کیے، کوئی آرام نہیں آیا، لیکن 5 روپے کی گولی اس نے کہا یہ گولی استعمال، بندے گولی کھا دی، بندہ ٹھیک ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ شفا دوائی کے اندر نہیں ہے، شفا کس میں؟ اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ جہاں پر شفا، اللہ رب العزت جب اسباب مہیا کرتا ہے تو ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ آسان ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں آج کے درس میں، پہلی آیت میں اللہ نے کافروں کو خطاب کیا ہے۔ ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں سورۃ اعراف میں، نام سپارے کا پہلا صفحہ، ذرا کھولیں 385 پیچھے چلا جائے، نامہ سپارے کا پہلا صفحہ ہے، قال الملأ کا پہلا صفحہ ہے۔ آخری لائن دیکھو، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق۔ یہ کافر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب تو فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالحق، ٹھیک ٹھیک۔ ربنا، اللہ سے فیصلہ مانگ رہے۔ اور ایک مقام پر سورۃ سجدہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ سچ اور جھوٹ کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کب ہوگا؟ نبی سے کہہ رہے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اس کا جواب اللہ یہاں دے، ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، اگر تم فتح چاہتے ہو، فقط جاءکم الفتح، تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا ہے کہ تمہاری ایک لشکر جرار کے مقابلے میں مسلمان کیا تھے؟ نہتے مسلمان تھے، اور ان کے ذریعے میں نے تمہارے لشکر جرار کو پٹوا دیا۔ تمہارا روب، دبدبا، تمہاری سلطنت، تمہارا جو ہیبت تھی، تمہاری جو قوت تھی، وہ سب کو کیا کر دیا؟ پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ فیصلہ تو آ چکا ہے،
فتح آ چکی ہے. وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر اب بھی تم باز آ جاؤ نا، فقد فهو خیر لکم، تو یہ تمہارے حق میں کیا ہے؟ دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی تمہارے حق میں بہتر ہے. اگر اب بھی تم باز آ جاؤ، اب بھی باز آ جاؤ، نبی کی مخالفت چھوڑ دو، اللہ کے حکم کی مخالفت چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جاؤ، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم نے پھر وہی کام کیا، اگر تم پھر یہی کرو گے جو پہلے سے کرتے آ رہے ہو، نعود، تو ہم بھی پھر یہی کریں گے جیسے ابھی کیا ہے بدر میں. اگر تم پھر وہی اپنی پرانی روش اختیار کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے سرگردانی کرو گے، سرکشی کرو گے، بغاوت کرو گے، حکم نہیں مانو گے، تو پھر آ جاؤ دوبارہ میرے نبی کے مقابلے میں آؤ گے تو تمہارے ساتھ پھر یہی کیا کروں گا؟ حشر کروں گا. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارا جتھا، تمہاری جماعت تمہارے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گی. وَلَوْ كَسُرَتْ، اگرچہ وہ کیا ہو، بہت زیادہ کیوں نہ ہو. ہاں، اگرچہ بہت ہی کیوں نہ ہو، تمہارا لشکر، تمہارا جتھا، تمہارا جماعت، تمہارا ساز و سامان، تمہارا لشکر تمہارے کام کیوں نہیں آئے گا؟ کیوں نہیں آئے گا؟ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد اور نصرت کن کے ساتھ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. شرط یہ ہے کہ ہم مومن ہوں، تو ہم اپنے اندر وہی ایمان پیدا کریں، ہم اپنے اندر وہی ایمان جو اللہ رب العزت نے صحابہ کو دیا تھا، اللہ کی ذات پر وہی یقین ہمارا بن جائے کہ سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یاری سپر پاور تھی اس وقت کی. مکہ کے لوگ کیا تھے؟ ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس موجود تھا. جو اس وقت کے زمانے کا جو اسلحہ تھا ان کے پاس تھا کہ نہیں تھا؟ لشکر جرار ہے، 313 ہیں، نہاتے ہیں، چند تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، بندے 313. ہاں، اور ادھر کتنے ہیں؟ 1000 ہے، 700 گھوڑے ہیں، اور کئی ان کے پاس اونٹ ہیں، گانے والی بھی ہیں، ان کو جوش دلانے والی بھی ہیں، اسلحہ سارا موجود ہے، تلواریں ہیں، ڈھالیں ہیں، زرے ہیں، سارا کچھ ہے، جنگجو ہیں، نوجوان ہیں ان کے ساتھ. لیکن جب اللہ رب العزت پانسا پلٹنے پہ آتا ہے تو پھر اللہ ابابیلوں کے ذریعے ابرا کے ہاتھیوں کو کیا کرتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یاری اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے دوسرا قانون جہاد بیان ہو رہا ہے. پہلا قانون تھا کہ میدان جنگ میں پیٹھ نہیں پھیرنی. دوسرا قانون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کا حکم مانو. ولا تولوا عنہ، اور اس سے پیٹھ مت پھرو، اور اس اللہ کے حکم سے مت پھرو. اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے، اس کو کیا کرو؟ مانو، اور اس سے مت پھرو، اس سے مت پھرو. وانتم تسمعون، اور تم سنتے بھی ہو، یعنی تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن بھی چکے ہو. سن کر پھر اس سے روگردانی کرنا، یہ کیا ہے؟ ہلاکت کا سبب بنے گا، نقصان کا سبب بنے گا. اگر چاہتے ہو کہ کفر کے مقابلے میں تمہیں فتح نصیب ہو، تمہارا رعب اور دبدبہ قائم رہے اور کفر پسپا ہو جائے، تو اس کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. سن لیا
لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. کیا مطلب ہے؟ کانوں سے سنا لیکن دل میں اس کو بسایا, زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اندر کلمہ منافقت ہے. عمل اس کے مطابق. ہم بھی کہتے ہیں ایک میں کیا ان پر قربان زمانہ ہے جی. خواجہ صاحب عقد ہے کہ نہیں عقد ہے؟ آج دونوں خواجہ اکٹھے بیٹھ گئے ہو اور میں ایک نو مخاطب کرنا دوسرے میں نہ کیا اس نو آگنا سے. ہاں جی, ہم سب کہتے ہیں نا, یہ نعرے پڑھتے ہیں, یہ شعر و شاعری کرتے ہیں, ایک میں ہی کیا ان پر قربان زمانہ ہے, لیکن رسم و رواج چھوڑنے کے لیے تیار ہم نہیں ہیں. رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتے, قربان ہونے واسطے تیار ہیں لیکن برادری والے رسم نہیں چھوڑ سکتا. اما نو ناراض نہیں کر سکتا, ابے نو ناراض نہیں کر سکتا, برا نو ناراض, بہن نو ناراض نہیں کر سکتا, چاچے نو, مامے نو, تائے نو, دوست نو, انہوں نے ناراض ہے. اور اللہ نے قرآن کی عادت ہے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا, مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا ہم نے. یہ یہودیوں کی روش تھی. تورات کے متعلق انہوں نے کیا کہا؟ پہلی تو یہ ہے کہ وہ بات مانتے ہی نہیں تھے. جب پہاڑ اللہ نے ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا نا تو کہتے ہیں سن لیا. واپس آپ صحیح نہ نہیں سنتے. آج ہماری بھی کیا حالت ہے, آج ہماری کیا حالت ہے. اصل بھی سن کے نا سن ہو گئے ہیں, سن کے سن ہو گئے ہیں, بس آگے عمل نہ اس کی طرف نہیں جانا. اللہ اکبر. آگے سنیے اب قرآن کیا کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے متعلق. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان شر الدواب, جانوروں میں سے بدترین جانور, عند اللہ, کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں, وہ ہیں الصم, جو بہرے ہیں, حق سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, البکم, گونگے ہیں, حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں.